میرے اور آپ کے آقا معراج کی رات سارے نبیوں کے سامنے بڑے مان کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ آپ کے اور میرے آقا نے کہا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج امت کس ڈگر پہ چل رہی ہے یار؟ آج ہم نے دوسروں کا بھلا کیا کرنا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے؟ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا گلا کاٹ رہا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے؟ کیا ہم حضور کی امتی نہیں؟ معراج شریف کی خوشی منانے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھو کہ معراج کی رات آپ کے اور میرے آقا نے اللہ کے نبیوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میری امت لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آئیے آج کے اس مجمع میں بیٹھ کے اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے آج تک حضور کی امت کی کتنی بھلائی کی ہے، ہم نے لوگوں کا کتنا بھلا کیا ہے۔ یار ایک پرا ذرا سوکھا ہے نا، چنگا کاروبار ہے تے دوسرا ماڑا ہے، فاقیاں تے گزردا پیا، اپنی زندگی فاقیاں نال گزار رہا۔ اسی یاریاں تے پال لینے ہاں پر بغل وچ بیٹھا او سکا پرا نظر نہیں آندا۔ ہم نے دوسروں کی بھلائی کیا کرنی ہے؟ دوسروں کا ہم کیا بھلا کریں گے؟ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے اندر بھوکے مرتے ہوئے، قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے رشتہ دار نظر نہیں آتے؟ یاریوں میں پتہ نہیں ہم کیا کیا کر جاتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا۔ یار محبوب نے یہ اعلان فرمایا نبیوں کے سامنے کہ میری امت لوگوں کے بھلا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہم کتنا بھلا کر رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا ہی بھلا ہے، فرائض و واجبات ادا کر دینا ہی بھلا ہے؟ نہیں۔ خواجہ میر درد نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ رب العزت کو صرف عبادت ہی مقصود تھی، صرف عبادت ہی کرانی تھی تو فرشتے کم تھے؟ اسے عبادت کی وہ نہ تو ہماری عبادت کا محتاج ہے، نہ ہماری عبادت سے اس کی شان بڑھتی ہے، اور اگر ہم عبادت چھوڑ دیں نہ اس کی شان گھٹتی ہے، وہ گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے۔ اور مالک نے ہمیں درد دل کے واسطے پیدا کیا۔ یار کیا معراج کی خوشی منانے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے مالک نے بھیجا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کا فرمان ہے الدین النصیحہ، کہ دین بھلائی کا نام ہے، اور پلا کر بھلوں کو بلی لاج، پلا کرو جیدہ ہوندا جے، جیدہ پلا کر سکدے ہو کرو۔ الدین النصیحہ، دین بھلے دا نام ہے، دین بھلے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچو یار، گردن نیچی کر کے یہ تصور کرو کہ حشر والا میدان ہے، میدان حشر لگا ہوا ہے، اللہ کے سارے نبی کھڑے ہیں۔ ذرا تصور تو کرو یار، اللہ کے سارے نبی رسول کھڑے ہیں، اور ان سارے نبیوں کے سامنے حضور کا یہ گناہگار امتی اگر مجرم بن کے کھڑا ہو تو میرے آقا کے دل پہ کیا گزرے گی؟ حضور جن کے متعلق فخر سے کہتے ہیں، اگر وہ امت اس دن ذلیل و رسوا ہو رہی ہوئی اور اللہ کے نبی سارے دیکھ رہے ہوئے، تو ذرا یار دل میں یہ خیال تو لاؤ کہ اس وقت آپ کے اور میرے آقا کے سینے پہ کیا گزرے گی، حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہو سکتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے شاید اسی بات کو مد نظر رکھ کے اقبال نے کہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر،
گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اقبال نے کہا تھا مالک تو دو جہانوں کا مالک ہے، تو بڑا بے نیاز ہے، بڑا غنی ہے مالک، اور میں تیرا عاجز گناہگار بندہ ہوں۔ مولا میری ایک یہ عاجزانہ التجا ہے کہ قیامت والے دن میری خطاؤں سے دل درگزر فرمائیے گا، اور میری عذر حضور، میرے عذر مالک قبول فرمائیے گا۔ گر تو می بینی حسابم ناگزیر، یا اللہ پہلے تو مہربانی فرما مجھے بغیر حساب کے معاف کر دینا۔ اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہی ہے، ضرور تو نے حساب لینا ہے، تو پھر ایک مہربانی کرنا اقبال پہ، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ مالک میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا کا دل حشر والے دے رنجیدہ ہو، میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ آج معراج کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ بڑے مان کے ساتھ میرے آقا نے نبیوں کے جلسے میں کہا تھا کہ میری امت وہ ہے جو لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہم نے معراج کی خوشی مناتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ یار ہم نے آج تک کس کا کتنا بھلا کیا ہے۔ یار اسی بھلا کی کرنا ہے، اسی تے لب نے آ کہ کوئی ساڈی داڑھ تھلے آئے صحیح۔ اللہ اکبر۔ وہ کیے حاجی صاحب طاقت ہوندیاں زور نہ لانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہ داڑھ نیچے لانے کی ترغیب نہیں دی، حضور نے معاف کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضور نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ حضور کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے یار، کی ضرورت ہے دل چ خیال رکھن دی کہ داڑھ تھلے آئے گا تے پھر انہوں پوچھاں گا۔ اے حضور دے امتیاں دا وتیرا نہیں جے، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نہیں جے، اے حضور دے صحابہ دا طریقہ نہیں جے، اے اللہ دے ولیاں دا طریقہ نہیں جے۔ اللہ دے ولیاں دے دل موم دی طرح نرم ہوندے جے۔ اللہ کے ولی تو نرم و نازک دل کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو جتنی باتیں کی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔